السلام علیکم دوستوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بادشاہ اور ایک عورت کا دلچسپ واقعہ۔ پیارے عزیز دوستوں، ایک بادشاہ نے رات کو ایک عجیب سا خواب دیکھا کہ ایک عورت بادشاہ سے کہہ رہی تھی کہ آج آؤں یا کل آؤں۔ بادشاہ ڈر گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ دوسرے دن دوبارہ بادشاہ کو وہی خواب آیا تو بادشاہ نے اپنی بیٹی مہر النساء سے خواب کی تعبیر پوچھی۔ شہزادی مہر النساء خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتی تھی۔ شہزادی نے بادشاہ سے کہا کہ اس بار اگر آپ کو خواب میں وہی عورت آ کر پوچھے کہ آج جاؤں یا کل جاؤں تو آپ اسے کہہ دینا کہ نہ آج آؤ اور نہ کل، بلکہ ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی بات پر عمل کیا اور سو گیا۔ رات کو وہی عورت خواب میں آئی اور پہلے والا سوال کیا تو بادشاہ نے عورت سے کہا کہ فلاں عورت تم ابھی کے ابھی آ جاؤ۔ یہ سن کر عورت مسکرائی اور غائب ہو گئی۔ صبح بادشاہ جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا تو ایک درباری نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ پڑوسی ملک کے بادشاہ نے ہمارے ملک پر حملہ کر دیا ہے۔ بادشاہ نے فوراً اپنی فوج کو حکم دیا کہ جنگ کے لیے تیاری کی جائے، مگر دشمن فوج نے اچانک حملہ کر دیا تھا، اس لیے ان کے حملوں کا جواب دینا اتنا آسان نہ تھا اور بادشاہ کی فوج کو واپسی اختیار کرنی پڑی۔ جب بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ اب شکست کھانی ہے تو اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف بھاگنے لگا۔ بادشاہ نے جنگل میں ہی شام ہو گئی۔ بھاگ کر شہزادی کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ جنگل کے باہر بادشاہ کو ایک گھر نظر آیا تو بادشاہ گھر کی طرف روانہ ہوا۔ بادشاہ نے جب دروازے پر دستک دی تو بادشاہ ایک آدمی آیا جو بادشاہ کے دربار کی وزارت کر چکا تھا۔ اس نے بادشاہ کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے اپنے وزیر کو سب بتایا تو وزیر نے کہا کہ آپ جتنے دن چاہیں میرے گھر میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے میرے اوپر بہت سارے احسانات ہیں اور آپ کی خدمت کر کے مجھے بہت اچھا محسوس ہوگا۔ رات ہوئی تو بادشاہ کو وزیر اور اس کی بیوی کی باتوں کی آواز آئی۔ وہ وزیر اپنی بیوی سے کہہ رہا تھا کہ یہ مصیبت اب پتہ نہیں کتنے دن ہمارے گھر رہے گی۔ اب یہ بادشاہ نہیں بلکہ فقیر بن چکا ہے۔ بادشاہ نے وزیر کی باتیں سنی تو اسے بہت افسوس ہوا اور صبح ہوتے ہی شہزادی کو ساتھ لے کر وزیر کے گھر سے نکل گیا۔ وزیر نے روکنا چاہا تو بادشاہ نے کہا کہ میں آپ کی مہمان نوازی سے کافی متاثر ہو چکا ہوں، اب زیادہ آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ بادشاہ آگے بڑھا تو سرحد کے پار ایک چھوٹی سی ریاست میں داخل ہوا۔ اس ریاست کے نواب نے بادشاہ کو دیکھا تو بہت خوش ہوا۔ وہ نواب بادشاہ کا پرانا دوست تھا۔ جب اسے حقیقت کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا۔ نواب بادشاہ کو اپنے گھر لے آیا اور پہلے ہی رات نواب کی بیوی مر گئی۔ نواب ایک عامل کو اپنے گھر لے آیا تو عامل نے اپنے عمل سے نواب کو بتایا کہ جو مہمان آپ کے گھر ٹھہرے ہیں یا آپ کے لیے منحوس ہیں۔ بادشاہ نے جب یہ سنا تو چپکے سے نواب کے گھر سے بھائی روانہ ہو گیا۔ بادشاہ کو اپنے محل کی اس وقت بہت یاد آ رہی تھی۔ آگے جا کر بادشاہ کی نظر ایک محل پر پڑی۔ بادشاہ کو یہ جگہ کچھ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ اچانک بادشاہ کو یاد آیا کہ یہ تو میرے داماد کا گھر ہے جہاں بادشاہ نے اپنی بڑی بیٹی کی شادی کی تھی۔ جب بیٹی نے اپنے آپ اور بہن کو اس حالت میں دیکھا تو بہت روئی اور ان کو اندر لے گئی۔ تھکا ہارا بادشاہ جب سونے لگا تو اس کی نظر چھت پر لگے ایک سونے کے فانوس پر پڑی۔ جب اس نے غور سے دیکھا تو فانوس کو ایک دیمک نمک کیڑا کھا رہا تھا۔ بادشاہ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا کہ کہیں فانوس میرے اوپر ہی نہ آ جائے۔ دیواروں پر غور کیا تو ادھر بھی کیڑے تھے جو کمرے میں موجود ہر چیزوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہے تھے۔ بادشاہ نے شہزادی کے مہر النساء کو نیند سے بیدار کیا اور اس سے کہا کہ میں اپنی نحوست اپنی بیٹی کے گھر نہیں پھیلا سکتا، تم ادھر ٹھہر جاؤ، میں کہیں اور چلا جاتا ہوں۔ مگر شہزادی نے کہا کہ میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر دونوں آدھی رات کو ہی وہاں سے روانہ ہو گئے۔ صبح کی اذان کے وقت دونوں باپ بیٹی کو ایک جھوپڑی نظر آئی جس کے اندر سے دھواں نکل رہا تھا۔ بادشاہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا تو ایک درویش بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا تو درویش نے کہا تم نے خواب میں عورت کو آج ہی بلا کر اچھا کیا، اگر کل بلاتے تو مشکل میں پھنس جاتے۔ بادشاہ درویش کی بات سن کر حیران ہوا۔ پھر درویش نے کہا کہ تم نے خواب میں جو کچھ عورت دیکھی تھی وہ اصل گردش تھی جو برا وقت لے کر پہنچی تھی کہ آج جاؤں یا کل۔ شہزادی مہر النساء جانتی تھی کہ بڑھاپے میں اگر آپ پر کوئی آزمائش آتی تو آپ برداشت نہ کر پاتے، اس لیے آپ کی بیٹی نے آپ کو مشورہ دیا کہ اسے ابھی
को कहे, मगर अब तुम्हारे लिए अच्छी खबर यह है कि बुरा वक्त अब ख़त्म होने वाला है। आपके वज़ीर ने फ़ौज को दरबार इकट्ठा किया और दुश्मन फ़ौज पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दुश्मन फ़ौजी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। वज़ीर आपकी वापसी का इंतज़ार कर रहे थे। बादशाह यह सुनकर बहुत खुश हुआ और खुदा का शुक्र अदा किया कि इस मुश्किल वक्त से निजात मिली। बादशाह और शहजादी महल में पहुँचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। और प्यारे अजीज़ दोस्तों, किसी भी मुश्किल घड़ी में अगर सब्र से काम लिया जाए तो अच्छा वक्त ज़रूर आता है। मुश्किल वक्त खुदा की तरफ से आजमाइश होती है और मुश्किल के बाद आसानी भी होती है, इसलिए मुश्किल घड़ी में सब्र को और अल्लाह को याद करें। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को ज़रूर दबा लें। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।